السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب بھائی ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا بھائی مار عرفان، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جن بھائیوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، اس وقت پنجاب کے جتنے بھی سرکاری سکولز ہیں اور کالجز ہیں ان کے جو ٹیچر حضرات ہیں وہ اس وقت ہڑتال کر رہے ہیں اور پورے طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں اور حکام بالا تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تک ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ دوستو، یہ بات ہے تقریباً 10 سے 15 روز قبل کی، جب سرکاری ٹیچر حضرات نے لاہور مار روڈ پہ جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کی صورت میں پنجاب حکومت نے، پنجاب پولیس نے ان کو 150 کے قریب جو ٹیچر حضرات تھے ان کو گرفتار کیا، اریسٹ کر لیا اور بعد میں ہائی کورٹ کے حکم پر ان کو رہا بھی کر دیا، لیکن بہت سارے ایسے ٹیچر حضرات ہیں جو اب بھی ان کی کسٹڈی میں ہیں۔ پھر فیصل آباد میں احتجاج ہوا، فیصل آباد میں انہوں نے ہوائی فائرنگ کی ٹیچر پہ۔ حالانکہ دنیا میں اگر ہم اوور آل بات کریں دنیا کی تو کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیچر حضرات کے اوپر جو ہے وہ سیدھی ہوائی فائرنگ کی جائے یا سیدھی فائرنگ کی جائے یا ان کو اریسٹ کیا جائے، بلکہ دنیا تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی حق ہے، آپ احتجاج کرتے تو آپ کے ساتھ بات کی جائے، ڈیل کی جائے، اس کے بعد آپ کا حق جو بات ہے وہ سنی جائے اور آپ کا اگر حق بنتا ہو تو حق آپ کو دیا جائے۔ لیکن پاکستان میں اس کے برعکس کچھ صورتحال ہے۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے، شیلنگ بھی ہوتی ہے اور آپ کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے اور جھوٹے مقدمات میں آپ کو جو ہے وہ ذلیل بھی کیا جاتا ہے، آپ کی سمجھ آپ کو تنگ کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا پاکستان میں اور ہو بھی رہا ہے اس وقت۔ جو پنجاب کے تمام تر ٹیچر حضرات ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ سڑکوں پر ہیں، وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یار جس شرائط کے اوپر آپ نے ہمیں بھرتی کیا تھا، جن تنخواہوں کی آپ نے ہمارے ساتھ بات کی تھی، جن پینشن کی آپ نے ہمارے ساتھ بات کی تھی کہ ہم جب ریٹائر ہوں گے تو ہم اس تعداد میں پینشن وغیرہ ملے گی، اب وہ کٹوتی اس میں نہ کی جائے، ہمیں بلکہ پوری پینشن دی جائے۔ لیکن جو سرکاری حکومت ہے، پاکستانی حکومت ہے، پنجاب اس کے لیے حکومت جو ہے وہ کہتی نہیں جناب، ہم نے وہ جو پرویز الہی صاحب نے قانون پاس کیا تھا اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کروانا ہے۔ حالانکہ ان کا عمل درآمد کروانے کا کوئی تصور نہیں، ان کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، ان کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ یہ اس کام کو چھوڑ دیں، بلکہ جو آنے والی جو سلیکٹڈ حکومت ہوگی، جو عوام جن کو منتخب کرے گی، وہ آگے اس کو کنٹینیو کریں یا اس کو ختم کر دیں، وہ ان کا سر درد ہے۔ پنجاب حکومت جو اس وقت نگران حکومت، ان کی یہ سر درد نہیں ہے، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ نگران حکومت کو تو اس معاملے سے ویسے بھی دور رہنا چاہیے، کیونکہ بعد میں جب نگران حکومت اترتی ہے تو ان کے اوپر بہت سی جو ہے وہ باتیں لگتی ہیں، بہت سے الزامات لگتے ہیں کہ انہوں نے یہ غیر قانونی کام کیے تھے۔ حالانکہ محسن نقوی صاحب کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے، میرا ماننا یہ ہے، لیکن محسن نقوی صاحب اس وقت جو ہے وہ میدان میں آپ کہہ سکتے ہیں نیلسن منڈیلا بن چکے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ پتہ نہیں کتنی بڑی مارجن سے وہ جیت کے آ کے پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ نگران حکومت ہے، وہ اپنے آپ کو شاید بہت بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا کوئی ارادہ ہو کہ اس نگران حکومت کے بعد شاید وہ الیکشن لڑ کے حکومت کا حصہ بنے، لیکن وہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن فی الحال جو ان کو تمام تر چیزوں کو دیکھ کے چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کریں، آپ اچھی چیزیں بھی اگر آپ نے کی ہیں تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جن میں آپ نے جو سرکاری ہاسپٹلز کا جو ہے دورے کیے، سرکاری ہائی ویز کے دورے کیے، آپ نے لوگوں کی باتیں بھی سنی، تھانوں کے دورے کیے، لوگوں کے پرابلم سالو بھی کیے، لیکن جو کام آپ کا ہے ہی نہیں وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب ایسے ہی آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس طرح کی جو کہ ناقابل قبول ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ آپ اگر اوورال بات کریں، جو سرکاری ٹیچر بھرتی ہوتا ہے سٹارٹنگ بھی اس کی سیلری جو 27-28 ہزار ہوتی ہے، جو اس وقت بہت تھوڑی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے کیونکہ ہمارے پاس جابس نہیں ہے، پاکستان میں جابس نہیں ہے، بیسکلی پنجاب میں جابس نہیں ہے، تعداد بہت زیادہ ہے پاپولیشن کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مجبوراً جابس ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جو بندے بھرتی ہوتے ہیں وہ مجبوراً ان کو جاب چاہیے ہوتی ہے، تو وہ 27-28 ہزار کے اوپر بھی جابس کرتے ہیں۔ اب ان کی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے ایم ایس سی کیا ہوتا ہے، بی ایس کیا ہوتا ہے 4 سالہ، اس کے بعد ایم فل کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی ایجوکیشن بہت ہائر ایجوکیشن ایم فل کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیچر کہاں بھرتی ہوتے ہیں جناب؟ وہ پرائمری اسکول کے ٹیچر بھرتی ہوتے ہیں، لیکن مجبوراً وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ اور اگر وہی ایم فل کیا ہوا جو اسٹوڈنٹ ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، اگر وہ پرائیویٹ جاب کریں گے تو ان کی اسٹارٹنگ سیلری 10 سے 12 ہزار ہوتی ہے۔ یہ حالات ہیں پاکستان میں ایجوکیشن کے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ ٹیچر جو ہیں وہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، قوم کو بنانے والے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ٹیچرز کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو گھر سے اٹھایا جا رہا ہے، اس طرح سے ہو رہا ہے۔ میں بارہا محسن نقوی صاحب سے یہ گزارش کروں گا، محسن نقوی صاحب یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے ٹیچرز کے اوپر تشدد کریں، ان کو زد و کوب کریں، ان کو آپ ہراس کریں۔ اس وقت پورے پنجاب کے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے قلم چھوڑ کے احتجاج شروع کیا ہوا ہے،
بچوں کو وہ نہیں پڑھا رہے. اگر خواتین ٹیچرز کی بات کریں وہ بھی شانہ بشانہ ہے. آج جو ہے پورے ملک میں ٹیچرز جو تھے وہ سڑکوں پہ اوپر تھے, لیکن اس وقت تک پنجاب حکومت جو ہے ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہی. حالانکہ دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی اسپیشلی ان کے لیے جو ہے وہ رعایت ہوتی ہے. اگر وہ بینک میں جاتے ہیں تو ان کو پہلے فرسٹ پریورٹی پہ ان کا جو کام سالو کیا جاتا ہے, وہ جس مسئلے کے لیے آتے ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے. اگر وہ ایئرپورٹس کے اوپر جاتے ہیں تو ان کے لیے اسپیشل لائنز بنی ہوتی ہے جہاں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر اس طرح ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا. اگر ہم اوورال بات کریں یا ٹیچرز کی تو یقین مانیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معمولی طبقہ ہوتا ہے, عہدہ ان کا بہت بڑا ہے, شان ان کو اللہ پاک نے بہت دی کہ ان کو ٹیچرز بنایا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ کی بات کریں, اگر ہماری عوام کی بات کریں تو ٹیچر ان کے لیے بہت معمولی سا ایک پوسٹ ہوتی ہے, ایک معمولی سی چیز ہوتی ہے کہ ٹیچر اتنا بڑا کوئی چیز نہیں ہے. جبکہ دنیا میں ٹیچرز کو خصوصی رعایات دی جاتی ہیں. یقین مانیں کہ اگر کسی بڑے دفتر میں چلے جاتے ہیں نا تو جب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ٹیچرز ہیں, عدالتوں میں بھی چلے جاتے ہیں جب وہ پوچھتے ہیں آپ ٹیچرز ہیں, ججز کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, بلکہ بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں اس سے پہلے کہ جہاں جب ہتھکڑیاں لگا کے ٹیچرز رات کو جو ہے اسکولز سے اٹھا کے جو ہتھکڑیاں لگا کے عدالتوں میں پیش کیا گیا, اور وہ ججز جو تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹیچرز ہیں, آپ کتنی ضرورت کہ آپ نے ان کو ہتھکڑیاں لگائی. اس طرح سے ہوتا رہا ہے ماضی میں. اب ٹیچرز کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ان کی جو سیلریز ہوتی ہیں نا, یقین مانے اس وقت ان میں گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے. 16ویں 17ویں گریڈ کا ٹیچرز ہوتا ہے, 16ویں 17ویں گریڈ کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے ان کو ویگو ڈالے دیے جاتے ہیں, ان کو مراعات دی جاتی ہیں, ان کو گھر دیے جاتے ہیں, ان کو اسپیشل الاؤنس دی جاتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ دیا جاتا ہے بدلے میں. جو 16ویں 17ویں گریڈ کا ٹیچر ہوتا ہے وہ بیچارہ اس کے پاس ایک بائکس ہوتی ہے اور وہی بائک پہ وہ آتا جاتا ہے اسکول اور گھر, اور پھر ٹیوشنیں پڑھا کے وہ اپنے گھر کے معاملات چلاتا ہے. اور بدلے میں جو اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک اپنی تحصیل کا, اپنے ضلع کے ایک بادشاہ ہوتا ہے, وہ کسی کی بات سننا بھی گوار نہیں کرتا. سب دونوں کا جو ہے وہ گریڈ ایک ہی ہوتا ہے, وہ بھی 16ویں میں ہوگا, 17ویں میں, وہ بھی 16ویں 17ویں میں ہوگا. لیکن شان جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو ٹیچرز کو نیچے کیا ہوا ہے, اور جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, جو ججز ہیں, جو بھی ہیں, ان کے گریڈ سیم ہوں گے, لیکن آپ لوگوں نے ان کو اٹھا کے آسمان پر کھڑا کیا. جبکہ ایسا نہیں ہوتا, دنیا میں ٹیچرز کو ہی عزت دی جاتی ہے. یہی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان کی ناکامی کی کہ یہاں ہم ٹیچرز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. ٹیچرز کو وہی ہم جو پرانے دور میں جیسے وہ منشی کہا کرتے تھے, وہ منشیوں کی طرح ہی ہم سلوک کر رہے ہیں اس وقت. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک محسن نقوی صاحب اور پنجاب حکومت کو عقل دے اور ان کو شعور دے, اور ٹیچرز کے ساتھ وہ مذاکرات کرے, ان کو جائز مطالبات کو تسلیم کرے. تو آج کی تھی یہ ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگے شیئر کیا کرے, کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کرے. اللہ نگہبان.